آخری آیت مقدسہ سے پہلی آیت بینہ اس وقت کی نشست میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورۃ التوبہ اور سورۃ التوبہ سے پہلے سورۃ الانفال ہے۔ سورۃ التوبہ کو سورۃ البراءت بھی کہا جاتا ہے۔ توبہ تو توبہ کو کہتے ہیں، اور براءت بری ہونا۔ اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مشرکین مکہ سے براءت کا اظہار ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کو سورہ براءت بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ دونوں صورتیں انفال اور توبہ یا انفال اور براءت دونوں مضامین کے اعتبار سے ایک طرح کی ہے۔ دونوں صورتوں میں مشرکین اور کفار کے خلاف جہاد و قتال کے احکام بھی بیان ہیں، اور اگر وہ توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اسلام لے آتے ہیں، فخلوا سبیلہم، پھر آپ ان کے راستے سے علیحدہ ہو جائیے، مانا پھر آپ کو کسی قسم کا جواز نہیں پہنچتا کہ جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا تھا ان کو آپ ماریں، انہیں آپ قتل کریں، اقتدار کے ہو جانے کے بعد آپ ان کے ساتھ کسی قسم کا تعرض کریں اس لیے کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح سے ضمن میں منافقوں کے حالات بھی آئے اور مسلمانوں کو بھی تنبیہات ہیں۔ تو ان دونوں صورتوں کے مضامین کو ذکر کرنے کے بعد آخر میں ایک مضمون آیا۔ چونکہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے غضب، اللہ کے غصے اور اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہے، خاص طور پر سورۃ التوبہ، سورۃ البراءت جس کو کہا جاتا ہے۔ وہ عذاب جو گزشتہ قوموں پر آیا کرتے تھے اسی طرح کا عذاب، لیکن دوسری نوعیت کا عذاب۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔ ایمان والوں کو کہا گیا کہ اب یہ مشرکین عرب، مکہ والے جنہوں نے 13 سال آپ کو ستایا، تنگ کیا، بالآخر ہجرت پر مجبور کیا، ان کے خلاف آپ اٹھیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دینا چاہتا ہے تمہارے ہاتھوں، اور اللہ ان کو رسوا اور ذلیل کرنا چاہتا ہے لیکن تمہارے ہاتھوں۔ تو یہ مضامین کے بیان ہو جانے کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر شفقت اور آپ کی امت کے ساتھ جو خیر خواہی ہے اس کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے خلاف جہاد و قتال کیا، تلوار اٹھائی، اور بدر کے موقع پر ان کے 70 افراد قتل ہو گئے اور اسی طرح سے 70 قیدی بنے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں تمہارے بارے میں کوئی شفقت اور مہربانی نہیں ہے، نہیں، وہ شفیق ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 خوبیوں کو ذکر فرمایا۔ بڑی پیاری آیت ہے، اور یہ 5 صفات اور 5 خوبیوں میں سے ہر لفظ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر جو شفقت ہے، اور آپ کا امت کے ساتھ جو پیار ہے، اور آپ کی امت کے ساتھ جو خیر خواہی ہے، اور آپ کی امت کے ساتھ جو مہربانیاں ہیں، ان مہربانیوں کو اللہ نے ان 5 لفظوں میں ذکر فرمایا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، پہلی بات کہ رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عام رسول نہیں ہے، یہ عظیم الشان رسول ہے، بہت بڑی عظمت والے رسول ہیں۔ رسول تنوین تعظیم کے لیے بہت بڑے رسول ہیں۔ پھر من انفسکم، یہ رسول تمہارے ہی میں سے ہیں، معنی یہ ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
عالی النسب ہیں، نسب کے اعتبار سے سب سے بلند ترین ہیں، اس لیے کہ فرمایا اے قریش والو، اے مکہ والو، تم ہی میں سے ہیں اور تم لوگ دنیا میں سب سے عالی النسب سمجھے جاتے ہو۔ قریش اور پھر قریش کی شاخ بنو ہاشم، یہ بنو ہاشم قریش کی تمام شاخوں میں سب سے اعلیٰ اور ارفع سمجھی جاتی ہے۔ یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم میں سے ہیں، معنی یہ ان کا بچپن تمہارے ساتھ گزرا، ان کی جوانی تمہارے ساتھ گزری، ان کا لڑکپن تمہارے ساتھ گزرا، اور پھر اس کے بعد جوانی، نوجوانی، جوانی آپ کے ساتھ گزری، اور 40 سال کی عمر میں پہنچے تو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تم بتاؤ 40 سال کی زندگی میں کوئی آپ کو ان سے تکلیف پہنچی ہے؟ کوئی ان سے آپ کو گلہ ہے؟ کوئی آپ سے ان کو شکوہ ہے؟ کبھی کسی کا دل دکھایا ہو، کبھی کسی کو تکلیف دی ہو، کبھی کسی کو ستایا ہو؟ سب کے سب اس بات کو تسلیم کرنے والے ہیں کہ 40 سال میں صاف ستھری زندگی گزارنے والا جو شخص یہ ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو 40 سالہ نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، وہ بھی اتنی صاف، اتنی ستھری، اتنی پیاری کہ زندگی کے نہ دن پر، نہ رات پر، نہ معاملات پر، نہ گھر کی زندگی پر، نہ پڑوس پر، نہ تجارت پر، زندگی کے کسی معاملے پر کوئی آدمی انگلی نہیں رکھ سکتا کہ آپ کا یہ طرز ٹھیک نہیں تھا۔ 40 سال کوئی معمولی زندگی نہیں ہوتی۔ تو کہا یہ من انفسکم، یہ تو تمہارے خاندان میں سے ہیں، عالی النسب ہیں، اور پھر تم ان کے اخلاق و کردار سے واقف ہو، ان کی صفات اور ان کی سیرت سے تم آگاہ ہو، ان کے کمالات کو تم خوب جانتے ہو۔ اجنبی آدمی تو نہیں ہے، باہر سے آتا تو پھر تم تسلیم نہ کرتے تو بات بنتی، یہ تو تمہارے اندر کا آدمی ہے، اس کی عزت تمہاری عزت ہے، اس کی عزت ہوگی تو تمہاری عزت ہے۔ ایک صفت یہ آئی، دوسری سنیے گا، عزیز علیکم ما عنتم، سبحان اللہ، عزیز علیہ ما عنتم، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات اور آپ کے کمالات یہ ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، عز یعز کا معنی مشقت میں پڑنا، تکلیف اٹھانا، مصیبت برداشت کرنا۔ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، اے لوگو تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے، صرف مسلمانوں کو خطاب نہیں ہے، پوری دھرتی کے انسانوں کو کہا گیا، اے انسانوں جو تمہیں جسمانی، جو تمہیں روحانی، جو تمہیں مالی، جو تمہیں شخصی کسی بھی طرح کی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کا دکھ اور درد نبی کو ایسے ہوتا ہے جیسے ایک باپ کو اپنی اولاد کا دکھ اور درد ہوتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی شفقت، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ۔ آدمی کے بچے 2 4 6 8 10 بچے ہیں، ایک بیٹے کو بھی اگر جسمانی تکلیف ہے تو باپ کے لیے تکلیف ہے، مالی تنگی ہے تو باپ کے لیے تنگی ہے، کسی نے اسے مارا تو یہ مار سمجھ لو کہ باپ کا دل دکھا اس میں، اور اگر وہ ناکامی کی طرف جا رہا، باپ تو صرف دنیا کی کامیابیاں دیکھتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی اور شفقت اور پیار کا یہ عالم ہے کہ وہ تمہاری دنیا کی تکلیف پر بھی پریشان ہوتے ہیں اور تمہاری آخرت کی پریشانی پر بھی، تکلیف پر بھی ان کو دکھ اور رنج ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اس دکھ اور رنج کے لیے آپ نے کیا کیا؟ قرآن کس قدر بھرا پڑا ہے ان الفاظ سے، فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اے نبی ان کی باتوں سے آپ کو تکلیف نہ ہو، اللہ تسلی دے رہے ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا سینہ
آپ کا دل ان کی باتوں سے دکھتا ہے۔ یہ جو آپ کے خلاف منصوبے بناتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ان کے منصوبوں سے آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا، یہ نقصان انہی کو پہنچے گا۔ بھائی نبی کی توہین کرنا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہنا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق جو مشرکین برے خیالات اور تصور رکھتے تھے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی تو نہیں آئی۔ آپ کو لوگوں نے مجنون کہا، لوگوں نے پاگل، دیوانہ، شاعر، اس قسم کے القابات اور برے الفاظ سے یاد کیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور بڑھتی چلی گئی۔ جیسے کوئی سورج کو سارا دن برا بھلا کہتے رہے تو سورج کی صحت پر کیا اثر پڑے گا؟ سورج تو سورج ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہے، تو لوگوں کے برا کہنے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ آپ غمگین ہوتے تھے کہ یہ مجھے برا بھلا کہہ کر اپنی عاقبت تباہ کر رہے ہیں، اپنی آخرت تباہ، یہ غم تھا، یہ غم تھا۔ تو اللہ پاک نے آپ کو تسلی دی ہے کہ آپ غمگین نہ ہوں۔ عزیز علیہ ما عنتم، کسی کو ذرہ بھی تکلیف ہوتی آپ کو تکلیف ہوتی تھی۔ اب اس کی میں چند مثالیں عرض کرتا ہوں۔ نبی کی تکلیف کا حال دیکھیے، پیارے نبی پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکلیف کا حال دیکھیے، آپ کی پریشانی کا حال دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم راتوں کو اگر چھت پر سویا کرو تو ایسی چھت پر مت سویا کرو جس کی دیوار نہ ہو۔ کیا ایسی چھت پر سونا حرام ہے؟ نہیں۔ گناہ کبیرہ ہے؟ نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منع کرنا کس لیے ہے؟ شفقت اور پیار کی وجہ سے۔ وجہ بھی فرمائی کہیں ایسا نہ ہو کہ رات میں نیند میں کوئی آدمی بیدار ہو اور اسے ادراک نہ ہو تو کہیں چھت سے نیچے گر نہ جائے۔ اس قسم کی نصیحتیں کون کیا کرتا ہے؟ باپ کیا کرتا ہے نا اپنی اولاد کو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے پوری امت بمنزلہ اولاد کے ہے، اولاد کی طرح ہے کہ یہ تمہارا اس طرح سے رات کو تکلیف میں مبتلا ہو جانا مجھے شاق گزرے گا، مجھے تکلیف ہوگی اس سے، تم ایسا نہ کرنا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے جب کوئی آدمی کسی جنگل میں جائے اور اپنی حاجت کو پورا کرے تو دیکھے کسی جانور، کسی کیڑے مکوڑے کے بل میں، سوراخ میں پیشاب نہ کرے۔ یہ شفقت ہے آپ کی۔ کیوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی کا گھر کیوں برباد کرتے ہو؟ یہ اس حیوان اور اس جانور، اس کیڑے کے ساتھ آپ کی شفقت اور پیار ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں سے کوئی جانور کیڑا نکلے اور تمہیں ڈھنس لے، تمہیں تکلیف پہنچائے، ایسا نہ کرنا۔ یہ ارشاد، یہ فرمان کس وجہ سے ہے؟ بولو بھائی، شفقت کی وجہ سے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ خیر خواہی ہے، اپنی امت کے ساتھ پیار ہے، جو موجود تھے ان کے ساتھ بھی اور جو قیامت تک آئیں گے ان کے ساتھ بھی۔ اور آپ کے پیار کا یہ حال، آپ کی محبت کا یہ حال میرے لیے، آپ کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا طوبیٰ، خوش نصیب ہے وہ آدمی، طوبیٰ، خوش نصیب ہے، لمن آمن بی، جس نے میرے اوپر ایمان لایا اور مجھے اس نے دیکھا اور دیکھ کر میرے اوپر ایمان لایا، اس آدمی کے لیے خوش نصیبی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگلا جملہ سنیے، اور طوبیٰ لمن لم یرانی، اس شخص کے لیے خوش نصیبی ہو جس نے مجھے نہیں دیکھا، وآمن بی، اور میرے اوپر ایمان لایا۔ خوش نصیبی کتنی مرتبہ؟ ایک بار نہیں، 7 مرات، 7 مرتبہ اسے مبارک ہو۔ سنو بھائی، جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا اس کو مبارک ہو، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اور ایمان لایا اس کو 7 مرتبہ مبارک ہو۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ساتھ پیار، یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمارے ساتھ شفقت، یہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے ساتھ خیر خواہی۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں آتا ہے
کہ آپ نے فرمایا میں قبر میں جانے کے بعد حشر کے دن تک میں تمہارے لیے دعائیں کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا۔ یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ خیر خواہی۔ قیامت کے دن ہر نبی میدان محشر میں یہ پکارے گا نفسی نفسی، اے اللہ مجھے بچا لے۔ آدم علیہ السلام اے اللہ مجھے بچا لے، نوح علیہ السلام اے اللہ مجھے بچا لے، ابراہیم علیہ السلام اے اللہ مجھے بچا لے، موسیٰ علیہ السلام اے اللہ مجھے بچا لے مجھے بچا لے، عیسیٰ علیہ السلام اے اللہ میں آج اپنی ماں مریم کا سوال بھی نہیں کرتا، رب نفسی نفسی، اے اللہ مجھے بچا لے مجھے بچا لے مجھے بچا لے۔ پر ایک آواز آئے گی پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، رب امتی رب امتی، اے میرے رب میری امت کا کیا بنے، اے میرے پروردگار میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کو بچا لے میری امت کو بچا لے میری امت کو بچا لے۔ اللہ اکبر، اتنا روئے کبھی ساری رات امت کے لیے دعاؤں میں وقت گزر جاتا تھا۔ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے، اللہم اغفر لعائشہ، اے اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما۔ کون کون سے گناہ؟ ما قدمت و اخرت، گزشتہ گناہ بھی معاف فرما، آئندہ گناہ بھی معاف فرما۔ ما اعلنت و ما اسرت، اے اللہ جو گناہ علل اعلان اس سے صادر ہوئے وہ بھی معاف فرما، اے اللہ جو چھپ کر ہو گئے وہ بھی معاف فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ عفیفہ پاک دامن، کیا گناہ ہے ان کی زندگی میں، کیا گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں۔ اللہ کے نبی یہ دعا ان کو دے رہے ہیں، اے اللہ جو جان کر ہوئے وہ بھی معاف فرما، جو انجانے میں ہوئے وہ بھی معاف فرما، اے اللہ عائشہ کے جو دن میں گناہ ہوئے وہ بھی معاف فرما، وہ جو رات میں ہوئے ہیں اللہ وہ بھی معاف فرما۔ گویا کہ اے اللہ سارے اگلے پچھلے چھوٹے گناہ معاف فرما، بڑے گناہ معاف فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، مجھے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک دعا سے اتنی خوشی ہوئی کہ زندگی میں ایسی خوشی مجھے حاصل نہیں ہوئی۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے خوشی کی حالت میں دیکھا تو کہا عائشہ خوش ہو رہی ہو؟ کہا جی اللہ کے رسول آپ نے اتنی پیاری دعا دی ہے تو میں خوش کیوں نہ ہوں۔ جواب سنیے، دلوں پر ہاتھ رکھ کر جواب سنیے اور پھر اپنی زندگی کا احتساب کیجیے۔ جواب سنیے، دلوں پر ہاتھ رکھ کر اور پھر اپنی زندگی کا احتساب کیجیے۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ کے ساتھ میرے ساتھ شفقت، خیر خواہی اور مہربانی دیکھیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ یہ جو دعا میں نے آپ کے لیے کی اور جس دعا سے آپ خوش ہو رہی ہو، یہ دعا تو میں اپنی امت کے لیے روزانہ 5 مرتبہ کرتا ہوں۔ ہائے ہائے، یہ دعا تو روزانہ 5 مرتبہ کرتا، پھر بھی امتی بے وفا نکلا، پھر بھی امتی بے وفا، پھر بھی امتی کی زندگی سے سنتیں رخصت ہو جائیں، پھر بھی امتی کا گھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت سے خالی ہو، پھر بھی اس امتی کی شادیاں پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں سے خالی ہو، پھر بھی اس امتی کے معاملات، تجارتی کاروباری معاملات پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے دین سے خالی ہو۔ جس امتی کے لیے 5 مرتبہ دعائیں کی، سوچو تو صحیح، اور ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے، ہم اپنے نبی سے کتنے دور ہو گئے، ہم اپنے پیارے نبی کی سیرت طیبہ سے کتنے دور چلے گئے۔ عقائد درست نہیں ہمارے، عبادات درست نہیں ہماری، معاملات اس میں رکھنے اور معاشرت اس میں بڑی بڑی دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، سیاسی زندگی وہ تباہ، گھریلو زندگی وہ برباد، میاں بیوی کی زندگی وہ خراب، ہر جگہ پر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک زندگی کو چھوڑ کر کوئی یہود و نصارہ کے طرف پر چل پڑا، کوئی رسم و رواج پر چل پڑا،
کوئی اپنے نفس سے اٹھنے والی خواہشات پر چل پڑا، کوئی قوم کے مزاج پر چل پڑا، لیکن خیر بات کیا، دور کیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دور، آپ کی سنتوں سے منہ پھیرا ہے۔ اور سن لو اس پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد، شفیق، مہربان، پیار کرنے والا، وہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ اکبر، کہ جس شخص نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، جس نے میری سنت سے منہ موڑا، من اعرض عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میرے طریقے کو پسند کیا اس نے مجھے پسند کیا، اور جس نے مجھے پسند کیا کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ پھر سوچ لو ہم کیا چاہتے ہیں، سوچ لو آج اس مجمع سے احتساب اپنا کر کے فیصلہ کر کے اٹھو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کون سی زندگی گزارنی چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا 5 الفاظ اللہ نے ذکر فرمائے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے ساتھ خیر خواہی بتلانے کے لیے۔ قرآن کریم میں ایک لفظ کافی تھا، ایک اور لفظ سناتا ہوں، بڑا عجیب لفظ ہے۔ 2 جگہ پر اس لفظ کو سورۃ الکہف میں، سورۃ الشعراء میں اس لفظ کو ذکر فرمایا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کیا اے پیارے نبی آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو؟ باخع نفسک، باخع نفسک، قاتل نفسک، با خا عین، لغت میں اس کے کئی معنی لکھے ہیں، اور ان معنوں میں سے ایک معنی یہ آتا ہے کہ باخع کہتے ہیں دوسرے کے غم میں اپنے آپ کو اتنا گلا دے، اتنا گلا دے کہ بالآخر موت ہو جائے۔ ایک آدمی مر گیا، باپ مرا، بیٹا اس کے غم میں چلا گیا، بیوی مری، شوہر غم میں چلا گیا، شوہر مرا، بیوی غم میں چلی گئی، بھائی مرا، بھائی غم میں چلا گیا۔ کبھی کبھی ایسا واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا، ایک جنازہ گھر سے نکلا، دوسرے دن دوسرا جنازہ نکلا، کیا ہو گیا اس کو؟ اسی وقت خبر سنی اور ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کو، تو آپ یہ کہیں گے نا یہ اس کے غم میں چل بسا۔ تو کیا آپ ان لوگوں کے غم میں چل بسے سے ہیں؟ اتنے آپ غمگین ہوتے ہیں، ان کے ایمان لانے پر آپ اتنے حریص ہیں، اور اس قدر آپ طلب رکھتے ہیں شدت کے ساتھ کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ بعض اہل لغت نے اس کا عجیب معنی لکھا ہے، باخع نفس کا، جب آدمی جانور کو ذبح کرتا ہے، چھری چلاتا ہے، اور جب چھری اس کے پیچھے گردن تک، گدی تک پہنچ جاتی ہے، آپ سمجھ لیں کہ ذبح آپ نے کر دیا، 4 رگیں آپ نے کاٹ دی، اب آپ چھری آپ نے نکال لی، آپ کھڑے ہو گئے، جانور کو دیکھ رہے ہیں ٹھنڈا ہونے کے لیے کہ ٹھنڈا ہو جائے، روح نکل جائے، تو پھر ہم اس کی کھال اتارتے ہیں۔ یہ جو تڑپنا ہے نا اس وقت، اس کو کہتے ہیں باخع۔ اس لفظ سے اللہ نے تعبیر فرمایا کہ آپ ایسے تڑپتے ہیں، آپ ایسے تڑپتے ہیں، ساری ساری رات گزر جاتی، پاؤں پر ورم آ جاتے، اور سارا دن کبھی گزر جاتا، تھک کر چور ہو جاتے، کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے۔ حریص علیکم حریص علیکم، آپ شدت طلب رکھ رہے ہیں کہ یہ ایمان لے آئیں، آپ بہت زیادہ حرص رکھتے ہیں، آپ بہت زیادہ طلب رکھتے ہیں کہ یہ آخرت کی ناکامی سے بچ جائیں اور انہیں دنیا کے اندر بھی کسی قسم کی ناکامی نہ ہو۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف رأفت شفقت سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی سے ضرر اور نقصان کو دور کرنا۔ باپ شفیق ہوتا ہے، ماں شفقت کرنے والی ہوتی ہے، وہ اپنی اولاد سے ہر قسم کی ضرر والی چیز کو، تکلیف دہ چیز کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف ہیں، رؤوف ہیں، رؤوف کا معنی تکلیفوں کو دور کرنے والے۔ اب تکلیفوں کو دور کرنے کی مثال سنیے، تھوڑا سا پانی بھی، تکلیفوں کو دور کرنے کی مثال سنیے گا۔ مسواک کس کا فائدہ ہے بھائی، ہمارا یا کسی اور کا؟ بولو،
ہمارا فائدہ ہے. 70 سے زیادہ فائدے ہیں اس کے، 70 سے زیادہ. سب سے بڑا فائدہ کہ آدمی کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. سب سے بڑا فائدہ کہ انسان کو مرتے وقت کلمے کی موت نصیب ہوتی ہے. سب سے بڑا فائدہ کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری عمل مسواک ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے بھائی عبد الرحمن آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت ہے، وصیتیں فرما چکے ہیں، جو کہنا تھا کہہ چکے ہیں آپ، اور آپ کی نگاہیں مبارک مسلسل مسواک کی طرف جمی ہوئی ہیں. میں نے کہا، عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے کہا اللہ کے رسول مسواک استعمال فرمائیں گے؟ آپ نے اشارہ کیا کہ ہاں. میں نے عبد الرحمن سے مسواک لی اور میں نے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا مجھے نرم کر کے دو. اللہ اکبر. یہ مجھے نرم، اس لیے کہ ضعف آ گیا، بیماری آ گئی. اب مسواک کو لکڑی کو دبانے کی ہمت نہیں ہے، چبانے کی ہمت نہیں ہے، ذرا نرم کر دو. اماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے مسواک نرم کر کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو مسواک دی اور آپ نے اپنے دانتوں میں استعمال فرمائی. اور وہ فرمایا کرتی تھیں کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ نے میرا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب آخری وقت میں جمع فرمایا. یہ اعزاز حاصل ہے. اور فرماتی تھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ پھر آپ نے اپنے سر مبارک کو میری چھاتی کے ساتھ لگایا اور یہ کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. آواز دب گئی. نماز اور ماتحتوں کا خیال رکھ، نماز اور ماتحتوں کا خیال رکھ. پھر یہ آواز دبتی چلی گئی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور ماتحتوں کا خیال رکھنا. پھر آخری الفاظ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز، الصلاۃ نماز، وما ملکت ایمانکم ماتحتوں کا خیال رکھنا، اپنے خادموں کا، غلاموں کا، نوکروں کا، ملازموں کا. یہ نماز حقوق اللہ، وما ملکت ایمانکم حقوق العباد، دونوں چیزیں آخر میں بیان فرمائیں. یہ کہتے کہتے پھر یہ کہا اللہم بالرفیق الاعلی. اے اللہ اب رفاقت اعلیٰ مجھے چاہیے، اب دنیا سے رخصتی چاہتا ہوں. بس یہ کہا اور آپ کچھ پڑھنے لگے اور آپ کا ہاتھ اوپر تھا اور ہاتھ نیچے ہو گیا. بس آپ کا ہاتھ نیچے ہو گیا، ہاتھ سے جان ختم ہو گئی تو میں سمجھ گئی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے. اللہ اکبر. تو میں بات کیا عرض کر رہا تھا؟ فائدہ مسواک کا سمجھ میں آیا کتنا ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل وضوء. اگر مجھے اپنی پیاری امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں فرض کر دیتا کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کر کے آتے. تو کیا امت نے کبھی خیال کیا اس بات کا کہ پیارے نبی کی تو یہ تمنا تھی کہ میرا امتی ہر نماز کے ساتھ مسواک کر کے آئے، تو میں نے کبھی سوچا کہ مجھے کرنا چاہیے؟ کیا جمعے میں کتنا مجمع مسواک استعمال کر کے آیا ہے؟ کس نے فجر میں مسواک استعمال کی ہے؟ یہ نبی کی سنتیں، یہ کوئی ہلکی نہیں ہے. یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں اللہ کی قسم ان تمام سے قیمتی ہیں. یہ کوئی کم سنتیں نہیں ہیں. اور اس پیارے نبی کی شفقت کا یہ حال ہے. جماعت کی نماز ہو رہی ہے، بچے کے رونے کی آواز آئی، آپ نے نماز ہلکی کر دی تاکہ ماں اپنے بچے کا خیال رکھ دے. سوچو تو صحیح. یہ ہے رؤوف. رؤوف کا معنی تکلیف کو دور کرنا. یہ انسانوں کے لیے بھی رؤوف ہیں، یہ حیوانوں کے لیے بھی رؤوف ہیں، یہ جانوروں سے بھی تکلیف دور کرنے کا مزاج مبارک تھا آپ علیہ السلام کا. ایک اونٹ خدمت میں حاضر ہو گیا. انسان تو انسان ہے، اونٹ کو بھی پتہ ہے رحمت للعالمین یہی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک میں اس نے سر رکھ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اس کا مالک کون ہے؟ مالک ہے میں ہوں جی. یہ آپ کی شکایت کر رہا ہے؟ جی اللہ کے رسول. کیا شکایت کر رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے میرا مالک کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے چارہ کم ڈالتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرا کرو. یہ بے زبان حیوانات جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرا کرو. یہ اس اونٹ کو پتا ہے کہ مجھے رحمت مل سکتی ہے تو یہاں سے مل سکتی ہے. ایک صحابی ہرنی کو شکار کر کے لے آئے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت سے گزرے.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اور ہرنی نے شکایت، اس نے مجھے شکار کیا۔ اس شخص نے کہا اللہ کے رسول شکار جائز نہیں ہے؟ کہا جائز۔ ہرنی نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ پہاڑی میں ان کو دودھ پلاؤں گی، اگر آپ مجھے اجازت دلوا دیں تو میں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ آپ نے فرمایا وعدہ کرتی ہو؟ اس نے کہا اچھی وعدہ کر۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شخص سے کہا اسے چھوڑو اور یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آ جائے۔ وہ اچھلتی کودتی بھاگتی بھاگتی گئی، پہاڑ میں دودھ پلایا بچوں کو، اور پھر واپس، اسے پتا تھا کہ واپس جانے کے بعد مجھے قید ہونا ہے، مجھے ذبح ہونا ہے، لیکن پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وعدے کا نباہ اور وعدے کی پاسداری ایک حیوان بھی سمجھتا ہے۔ آج انسان کو ان وعدوں کا خیال نہیں ہے جو اس نے اپنے نبی کے ساتھ کیے ہیں۔ آج انسان کو یہ وعدے کا خیال نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا راہبر مانا ہے، اپنا رہنما مانا ہے، اپنا ہادی مانا ہے، اور دنیا کے سب سے بہترین طریقہ میرے سامنے وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ میں نے عہد کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر۔ اس عہد کی پاسداری کتنی آج ہم کرتے ہیں۔ جب وہ ہرنی واپس آ گئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے آزاد کر دو۔ ان کے کہنے پر انہوں نے آزاد کر دیا۔ ایک جانور بھی سمجھتا ہے اس بات کو۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ساتھ کتنا پیار کرتے تھے۔ آپ کی جانوروں کے ساتھ یہ شفقت تھی، حیوانوں کے ساتھ یہ شفقت تھی۔ ہم تو انسان ہیں، ہم تو آپ کے امتی ہیں، ہم تو آپ کا کلمہ گو ہیں۔ اور آپ نے فرمایا خبردار، یہ آخری باتوں آخری جو نصیحت ہے، مجھے کبھی موقع ملا میں آپ کے وصال کے وقت کی باتیں آپ سے الگ کروں گا۔ آخری بات جب وصال کا وقت تھا تو نصیحتیں جب کی، ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ دیکھو میں حوض کوثر پر تمہارا منتظر رہوں گا۔ سنیے گا، میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا، اور میں دیکھتا ہوں کہ تم کیا اعمال لے کر میرے پاس پہنچتے ہو، تم کس طرح سے میرے پاس پہنچتے ہو، میں دیکھوں گا۔ میں حوض کوثر پر انتظار کروں گا، میں وہاں شفاعت کے لیے کھڑا ہوں گا، میں وہاں پانی پلانے کے لیے موجود ہوں گا۔ لیکن اگر میں نے اپنے آپ کو اس قابل نہ بنایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام مجھے نصیب ہو جائیں، اور اگر میں نے اپنے آپ کو اس کے قابل نہ بنایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مجھے حاصل ہو جائے، تو پھر میری بد نصیبی ہے نا۔ سورج سے اگر میں فائدہ حاصل نہ کروں تو سورج کا کیا قصور ہے؟ قصور تو میرا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس بات کا اہل بناؤ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام ملیں، اس بات کا اہل بناؤ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو۔ رؤوف رحیم، اور یہ دو لفظ بڑے عجیب ہے۔ رؤوف میں نے کہا نقصانوں کو دور کرنا، اور رحیم فائدے کو لے کر آنا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے نقصان بھی دور کرتے تھے اور اپنی امت کے لیے خیر خواہی اور فائدہ بھی سوچتے تھے۔ یہ دو لفظ جانتے ہو، رؤوف اور رحیم، وہ الفاظ ہیں جو اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کیے ہیں، اور یہ الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال کیے۔ اللہ پاک وہ ذات ہے جو اپنے اختیار اور قدرت سے انسانوں سے تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور انسانوں کے لیے نفع اور انسانوں کے لیے فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ صفت ہے کہ وہ اپنی شان کے مطابق، گو کہ اللہ کی شان بہت بلند تر ہے۔ اللہ کی شان کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا مقابلہ نہیں ہے، لیکن الفاظ بتا رہے ہیں محمد رسول اللہ اپنی حیثیت کے مطابق امت سے ضرر اور نقصان کو دور کر رہے اور اپنی امت کو فائدہ پہنچا رہے۔ پھر آخری بات سنیے گا جو سورہ توبہ کی ہے۔ یہ باتیں آپ نے سن لی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ خیر خواہ ہیں، اور 5 باتیں میں نے آپ کو بتائیں، اور آخر میں فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ۔ پھر بھی اگر آپ کی بات نہ مانے تو اے پیارے آپ خفا نہ ہوئیے گا، آپ ناراض نہ ہوئیے گا، بس آپ یہ اعلان کر دیجئے گا حسبی اللہ، میرے لیے پھر میرا اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا تو کوئی عبادت کے لائق نہیں، علیہ توکلت، میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں،
ہوں وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ میں نے سارے پیغام تمہیں پہنچا دیے، جو مانے گا اپنا نفع ہے اس کا، جو نہ مانے گا اپنا ہی ضرر ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا۔